الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. محترم ناظرین کرام، 17واں پارہ یہ سورۃ الانبیاء سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الحج پر ختم ہو جاتا ہے. اس کی کچھ خاص آیتوں کے متعلق انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ پہنچا. وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں ہیں، اعراض سے کام لے رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا وقت اور قیامت کا وقت جب بھی آئے گا، قائم ہوگا، قیامت جب بھی قائم ہوگی اور حساب و کتاب جب بھی ہوگا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا کسی اور حساب و کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کو اس حدیث کی اس اثر کی روشنی میں سمجھیں. عن علی رضی اللہ عنہ ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے. وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، آخرت آگے سامنے آ رہی ہے. سامنے جو ہماری منزل ہے، جہاں ہم پہنچ رہے ہیں، وہ آخرت ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، اور ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. کوئی دنیا چاہتا ہے، کوئی آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے پیچھے مت بھاگو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل ہے، یوم العمل ہے، یہ زندگی عمل کی زندگی ہے، اور کل صرف اور صرف حساب دینا ہے. جو بھی ہم نے کیا ہے، جو بھی ہم نے اس دنیا کے اندر کیا ہے، اس کا حساب دینا ہے. ولا عمل، حساب کے سوا کوئی بھی موقع نہیں ملے گا. وہاں آدمی کے پاس کسی چیز کی کمی ہوگی، اچھائیوں کی کمی ہوگی، وہ سوچے گا کہ ہم عمل کر لیں، لیکن وہاں عمل کی کوئی گنجائش، کوئی موقع، کوئی مہلت نہیں ملے گی. تو ابھی اس اعتبار سے سوچیں کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ پہنچا. کیسے؟ قیامت تو ابھی قائم ہوئی نہیں، اور قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم بھی نہیں اللہ کے سوا کسی کو. اگرچہ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حساب و کتاب کا وقت قریب آ پہنچا. لوگ غافل ہیں، لوگ اعراض کیے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جب ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، اس کو کہیں جانا ہوتا ہے، اور جس جگہ اس کو جانا ہوتا ہے وہ جگہ برابر اس سے قریب ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر سے برابر دور ہوتا ہے. تو دنیا کہ ہم مسافر ہیں، اور دنیا میں جو ہم سفر طے کر رہے ہیں، تو ہم برابر دنیا سے دور ہو رہے ہیں. دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا سفر آخرت کی طرف ہے. اور جو آدمی سفر پہ نکلتا ہے تو وہ اپنی منزل سے قریب ہوتا ہے، اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اور آخرت ہمارے سامنے ہے. حساب و کتاب اس اعتبار سے قریب ہے، اور لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی تیاریاں نہیں ہیں. لوگوں کے اعمال ایسے ہیں جو یہ دکھلا رہے ہیں کہ لوگ حساب و کتاب سے غافل ہیں، اور اس کے لیے کوئی ان کے اندر فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب و کتاب تو ہر آدمی کا تبھی شروع ہو جاتا ہے جب اس کی موت ہوتی ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، قبر کا ٹھکانہ ہے، قبر کی کوٹھری سب سے پہلی آخرت کی منزل ہے. ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے، یہیں سے حساب و کتاب شروع ہو گیا. تو اس اعتبار سے تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کا حساب و کتاب اس سے کتنا قریب ہے، کیونکہ کسی کو بھی اپنی موت کا علم نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے، اور جب اس کی موت آ جائے وہی اس کی قیامت، وہی اس کے حساب و کتاب کا وقت ہے. تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے حساب و کتاب کا وقت اس سے کتنا قریب آ پہنچا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کریں اللہ کے اس کلام میں کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے. لوگ غفلت ظاہر کر رہے ہیں اور روگردانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین انصاف کا ترازو قائم کرے گا جہاں انصاف ہی انصاف ہوگا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ،
اور یہ قیامت کے دن وزن، اعمال کا وزن، آدمی کا وزن، نیک لوگوں کا وزن، برے لوگوں کا وزن، یہ برحق ہے۔ اللہ رب العالمین اچھائی اور برائی، خیر و شر کا وزن کرے گا۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا بھاری پڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس کے نامہ اعمال کم پڑ گئے، جس کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، وہ نقصان اٹھائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے، خسارہ اٹھائے گا، گھاٹا اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے آسان ہیں، ان کی ادائیگی، ان کا کہنا بہت آسان ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان ترازو پر کافی بھاری ہیں، ان کا بہت وزن ہے اور وہ بہت وزنی ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دونوں کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ذکر بھی ہیں، اللہ کی بڑائی بھی ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اسی طرح یہ نامہ اعمال پر کافی ثقیل ہیں اور انسان کے اعمال کو بھرنے والے ہیں، نامہ اعمال کو بھرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کے لیے کفر کا مقابلہ کیا اور ان کے معبودان باطلہ کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا، توڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ ہمارے ان بتوں کو کون توڑا؟ بت شکن کون ہے؟ بت شکن کسی بھی قوم کے اندر روایتوں کو اور فرسودہ خیالات کو ختم کرنے کا جو تصور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تصور قائم کیا کہ کوئی بھی باطل خیال ہو، بھلے ہی وہ بڑے سے بڑے لوگ اکابرین آبا و اجداد کی طرف سے چلا آ رہا ہو، لیکن بت شکن، ان خیالات کو توڑنے والا، ان فرسودہ خیالات کو ختم کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مثال پیش کی، ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ ان میں جو سب سے بڑا ہے اور ان یا جو سرغنہ ہے اس سے پوچھئے، اگر یہ بولتے ہوں گے تو جواب دیں گے، اگر یہ سنتے ہوں گے تو جواب دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا حرقوہ، اسے جلا دو، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے جو معبودان ہیں ان کا بھی دشمن ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سراسر سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی مدد فرمائی، انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا، اللہ رب العالمین نے ان کو آگ میں بھی محفوظ رکھا، صحیح سالم رکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے دکھلا دیا کہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کلمہ کی بلندی کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے قانون فطرت کو بدل دے گا، اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنا نظام بھی بدل دے گا، اور آگ جس کی فطرت ہے جلانا، اس آگ کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، سلامتی والی بنا دیا، کہ وہ آگ جو لوگوں کو جلاتی ہے، جس کی فطرت ہے جلانا، ختم کرنا، بھسم کرنا، وہ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی آگ بن گئی۔ آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستان پیدا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ایمان، جو جذبہ پیش کیا، جو اخلاص پیش کیا، اگر یہ اخلاص، یہ جذبہ آج بھی لوگوں میں پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ اللہ رب العالمین کے حکم سے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن سکتی ہے۔ اللہ کے حکم سے آج بھی اللہ رب العالمین اپنے اس قانون کو بدل دے گا اور آگ کو لوگوں کے لیے ٹھنڈ اور سلامتی والی بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ عذاب دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، عذاب ٹل گیا تو یونس علیہ السلام
مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام وہ خفا ہو کر نکل گئے، اور انہوں نے سوچا کہ وہ اب اللہ رب العالمین کی گرفت سے باہر ہیں۔ سمندر میں گئے، وہاں قرآن اندازی ہوئی اور ان کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا، کشتی سے ان کو سمندر میں اتار دیا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، ظلمات کا جمع کا صیغہ استعمال کیا، ظلمات تاریکیوں میں پکارا۔ ایک تاریکی تو رات کی تھی، ایک تاریکی جو تھی وہ پانی کی تاریکی، سمندر کے اندر ایک سطح جہاں تاریکی ہی تاریکی ہے، روشنی نہیں پہنچتی، اور ایک مچھلی کے اندر پیٹ کی تاریکی۔ اس جگہ اتنی تاریکیوں میں جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، جہاں کوئی کسی کی سن نہیں سکتا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سنی، ان کی حالت کو دیکھا اور ان کی مدد فرمائی۔ فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی حقیقت میں ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، میں ہی ظالم اور میں ہی گنہگار ہوں۔ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کی، اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دے دی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے۔ تو اللہ رب العالمین کہاں کس کی کیسے مدد کر دے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، حق کے لیے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے دین کے لیے اللہ سے مدد مانگیں، اپنے لیے اللہ کی مدد آئے گی ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اخلاص کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال پیش کی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث دینے والا ہے، لا وارث مت چھوڑنا۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ کی شکل میں اولاد دی۔ واصلحنا له زوجہ، اور ان کی بیوی جو بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، ہم نے اس کو اس لائق بنا دیا کہ وہ بچہ جنے، وہ بانجھ تھی لیکن اللہ کے حکم سے جننے کی صلاحیت اس کے اندر آ گئی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی میں جلدی کرنے والے تھے، نیکی کے سلسلے میں جلدی، سرعت، نیکی کے سلسلے میں سستی کوتاہی نہیں، نیکی کے سلسلے میں جلدی کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور رہبت کے ساتھ۔ رغبت اور رہبت، اللہ کے رحمت کی لالچ، اللہ کے رحمت کی چاہت اور حرص بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی گرفت کی ڈر بھی ہونی چاہیے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے پرہیزگار بندے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کی کیسے مدد کی اور کیسے ان کی بیوی کو اس لائق بنا دیا کہ وہ اولاد جننے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور کیسے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ جذبہ کہ وہ نیکی کے معاملے میں جلدی کرنے والے تھے، یسارعون فی الخیرات، اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت کے وقت اس کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کہ اللہ کے رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر بھی ہو، گرفت اور پکڑ کی ڈر بھی ہو، وہ نجات پا جائے گا۔ رغبا و رہبا، وہ ہمیں پکارتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید بھی تھی ان کو، اور وہ اللہ کی گرفت سے ڈرتے بھی تھے، اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہم سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے ایمان والوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن آپ دیکھیں گے کل ذات حمل حملها، کہ ہر یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور اسی طرح ہر حمل والی اپنا حمل ضائع کر دے گی۔ آپ لوگوں کو ایک عجیب مدہوشی میں دیکھیں گے،
وما ہم بسکارا، جبکہ وہ نشے کی حالت نہیں ہوگی، وہ ایسی حالت ہوگی کہ کوئی کسی کے بارے میں اور خود اپنے بارے میں کچھ جان نہیں سکے گا، سمجھ نہیں سکے گا کہ اس کے ساتھ اچانک یہ کیا ہو گیا، یہ اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا۔ شیء عظیم، اللہ نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بڑی خوفناک اور ہیبتناک شکل ہوگی کہ اس دن ایک ماں جو اپنے اولاد سے اس قدر محبت رکھتی ہے کہ اس کو کسی بھی حال میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، مختلف قسم کے دھماکے، مختلف قسم کے حادثات و واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، بھیانک سے بھیانک زلزلہ اور آفت، تباہی، طوفان آتا ہے، لیکن کسی بھی شکل میں ماں اپنے آپ سے اپنے بچے کو جدا نہیں کرتی، اپنے بچے کو اپنے ساتھ اپنے گود میں رکھتی ہے، اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے، اگرچہ اس کی جان قربان ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، لیکن اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرتی۔ لیکن قیامت کا زلزلہ کیسی بھیانک چیز ہوگی کہ اس وقت ماں کو اپنی فکر ہوگی، اپنے بچے کی فکر نہیں ہوگی، حمل والی عورتوں کا حمل ضائع و برباد ہو جائے گا، اور لوگ عجیب مدہوشی میں ہوں گے کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اچانک ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی اس بھیانک گھڑی کا نقشہ یہاں اس صورت میں اور سورہ کے شروعات میں کھینچا ہے، تو اس کے لیے کہ اس کے لیے آدمی عمل کرے، تیار ہو جائے، فکر آخرت ہو، اور آخرت سے پہلے وہ اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی آخرت بنا لے اور ذخیرہ آخرت کر لے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تقوی اور اخلاص یہ انسان کے لیے ہر عمل کا حصہ ہے اور ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، جو چیز اللہ کو مقصود ہے وہ دلوں کا تقوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، واشار الی صدرہ 3 مرات، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ تو یہ اصل ہے، عبادت کی اصل ہے، عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اجسامکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورت، تمہاری شکل، تمہاری جسامت اور حیت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا تقوی اور تمہارے عمل کے اندر جو اخلاص ہے وہ دیکھتا ہے، کہ آدمی کا عمل مبنی بر تقوی ہے یا نہیں، اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے یہی شرط ہے کہ وہ عمل کتنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں دیکھتا، وہ عمل کیسا ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، جذبہ اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ وہ عمل سچے دل سے ہو، رضائے الہی کے لیے ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ یہ 2 شرط ہیں اعمال کی قبولیت کے لیے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل رضائے الہی کے لیے ہو لیکن وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، یا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو لیکن اس میں ریاکاری کا شائبہ ہو، دکھلاوا ہو، یہ ہر 2 عمل اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، جب تک کہ وہ ان دونوں شرطوں سے معمور نہ ہو کہ وہ رضائے الہی کے لیے ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ ہو، شریعت کے مطابق بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی اور مشرکین کے معبودان باطلہ کی اور ان کی کمزوری کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، بغور سنو۔ استماع کا لفظ استعمال کیا، سماع اور استماع میں یہ فرق ہے کہ کسی چیز کو سرسری سن لینا اور سن کر اس کو نظر انداز کر دینا، گزر جانا، یہ الگ چیز ہے، اور سننے میں غور و فکر کا مطالبہ، یہ استماع، یہ چاہتا ہے کہ آدمی بغور سنے، سماعت فرمائے اور اس میں غور کرے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، اس کو بغور سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کی یہ صلاحیت نہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا کر دیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اتنے بے بس ہیں، جو خود اتنے بے بس ہیں، اتنے بے یار و مددگار ہیں، وہ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟
وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین بھی لے تو اس کو روک نہیں سکتے. مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ اتنی بے بسی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی بے بسی کا اتنا بڑا نقشہ کھینچا ہے کہ اس سے زیادہ بے بسی نہیں ہو سکتی کہ ایک بچہ جو معصوم ہے، جو ابھی کمزور ہے، جس کے اندر کوئی توانائی اور صلاحیت نہیں ہے، اس سے بھی اگر کوئی چیز چھینی جائے تو وہ اپنا احتجاج درج کراتا ہے. اگر اس کے اندر رونے کی طاقت ہے روتا گڑگڑاتا ہے، اگر اس کے اندر روکنے کی طاقت ہے تو اپنے سامان کو چھیننے سے روکتا ہے، ہٹتا ہے، احتجاج کرتا ہے، دھکے دیتا ہے. لیکن ان کے معبودان باطلہ اتنے بے بس ہیں، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ وہ اگر ان سے کوئی چیز چھین لی جائے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کہ جو مانگ رہا ہے وہ تو بے بس ہی ہے، وہ کمزور ہی ہے، وہ لاچار ہی ہے. جس سے مانگ رہا ہے وہ اس سے زیادہ لاچار ہے، وہ اس سے زیادہ کمزور و بے بس ہے. آخر میں دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.